یا اللہ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی تقسیم ہے، کسی کو چھوٹا عہدہ، کسی کو بڑا عہدہ، کسی کو چھوٹی پوسٹ، کسی کو بڑی پوسٹ، کسی کو چھوٹا انعام، کسی کو بڑا انعام، کسی کو چھوٹی کرسی، کسی کو بڑی کرسی، اور تو بہت بڑی کرسی والا ہے۔ تو بتلا جب تو کسی سے راضی ہو جائے پھر کیا دیتا ہے؟ اور میں جس سے میں راضی ہوں کسی کو صالح بنا دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو میں پھر عالم بنا دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اسے دین کی سمجھ بھی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اسے قرآن کا علم بھی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اسے دین کی خدمت بھی عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو دین کے راستے میں قربانی کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو شہادت کی موت بھی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کی زندگی بھی شہادت، زندگی شہادت والی، موت بھی شہادت والی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو میں اولیاء میں سے شمار کر دیتا ہوں، اور کسی سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو اتقیاء میں سے بنا دیتا ہوں، اور بہت زیادہ راضی ہو جاؤں تو صحابہ میں سے بنا دیتا ہوں، اور بہت زیادہ راضی ہو کر سب سے بڑا عہدہ دے دوں تو انبیاء میں سے بنا دیتا ہوں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جنت کی طرف جاتے ہیں سنت کے راستے۔ گرامی قدر، واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، معزز مکرم محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی ان مختصر سی معروضات کا عنوان بڑا سیدھا سا اور بڑا ہی سادہ سا ایک لفظ ہے جو ایک مسلمان روزانہ کی زندگی میں متعدد مرتبہ اپنی زبان سے بولتا ہے، اور بہت ہی چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن بولنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بولا ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہی نہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو روزانہ وہ لفظ بار بار دہرانے کے باوجود نہ اس لفظ کے معنی سے آشنا ہیں نہ اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، حالانکہ وہ کسی بھی انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور لفظ بڑا سادہ سا ہے۔ ہر شخص نماز پڑھتے ہوئے جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اپنی زبان سے رب العالمین کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد، اس کی الوہیت، حاکمیت اور ربوبیت کا اعتراف کرنے کے بعد، اور اس کی رضا کا، اس کی عبادت کا، اسی سے مدد مانگنے کا وعدہ کرنے کے بعد،
پھر دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہی وہ لفظ ہے جو آج کی گفتگو کا عنوان اور بنیاد ہے کہ ہر آدمی نماز پڑھنے والا مانگتا ہے کہ اللہ رہنمائی کر کس چیز کی طرف؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اب کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، اور اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیا ہے صراط مستقیم تو کیا بتلاؤ گے؟ اصل میں نماز پڑھنے کا مقصد اور مطلب ہی یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ تو چلے ہم اپنے خالق سے کیا راز و نیاز کر رہے ہیں، اپنے مالک سے کیا بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو جس ذات سے ہو رہی ہے وہ اتنی بلندی والی، اتنی شان والی، اتنے مقام والی، اور ہم ایسے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں۔ خود مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہہ لو صراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دیجیے، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ اور پھر اللہ نے چونکہ یہ دعا سکھائی ہے، آپ کس نے سکھائی ہے بھائی؟ اللہ نے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ نے خود سکھایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے یوں مانگے، صراط مستقیم مانگے۔ اور کون سا صراط مستقیم ہے؟ کیا کسے کہتے ہیں صراط مستقیم؟ اپنی طرف سے تشریحات تو سینکڑوں کی جا سکتی ہیں، لیکن کتنا مزہ آئے کہ قرآن بتلائے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن وضاحت کرے کہ جب کوئی شخص مانگتا ہے صراط مستقیم، اللہ ساتھ ہی وضاحت بھی کرواتا ہے کہ خیال رکھنا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ کون سا راستہ بھائی؟ ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہیں، جو جن کو انعام مل چکا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو ابھی انعام کے قابل بنا رہے ہیں، جس طرح ملکوں کی تقسیم ہوتی ہے نا، یہ ترقی یافتہ ہیں، یہ ترقی پذیر ہیں، یہ ابھی ترقی کر رہے ہیں، یہ ابھی ترقی کے لیے کوئی معاہدہ کر رہا ہے، کوئی فارم پر کر رہا ہے، کوئی اپنی مصنوعات کو فروغ دے رہا ہے، کوئی معیشت کے تانے بانے بن رہا ہے۔ لیکن ایک ملک ہوا جی یہ ترقی یافتہ ہے، یہ ترقی کے بہت اونچے درجے پہ پہنچ چکا ہے، ان کی معیشت بھی ترقی پہ، ان کی مصنوعات بھی ترقی پہ، ان کی کرنسی بھی ترقی پہ، ان کے سارے معاملات ترقی پہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے یہ تقسیم بنائی ہوئی ہے نا، ایک ترقی پذیر، ایک ترقی یافتہ، فرمایا اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو انعام حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان میں تو تم بھی شامل ہو۔ روزانہ جو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ کیوں چلنا چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انعام ملے؟ سیدھے راستے پہ کیوں چلنا چاہتے ہو کہ تیرے ساتھ بھی اللہ راضی ہو جائے؟ لیکن فرمایا کچھ وہ ہیں جو سیدھے راستے پہ چل چکے ہیں، اپنے دامن میں انعام پا چکے ہیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جو پہلے اس راستے پہ چل چکے ہیں، جو اس راستے پہ چل چکے ہیں، جو پہلے یہ راستہ دیکھ چکے ہیں، جو اس راستے کے اوپر گامزن رہ چکے ہیں۔ یا اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا انعمت علیہم، وہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے۔ انعمت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان پر نعمت کی ہے، اللہ نے ان پر نعمت کی ہے۔ اور نعمت کا ایک معنی ہم سمجھتے ہیں اپنے ذہن سے کہ نعمت شاید کہتے ہیں جنت کو، نعمت کہتے ہیں جنت کے باغات کو، نعمت کہتے ہیں اللہ کے انعامات کو، نعمت کہتے ہیں دنیا کے اندر خوشحالی کو، دنیا کے اندر سکون کو۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ساری نعمتیں تابع ہیں اللہ کی رضا کے۔ کس کے؟ اللہ کی رضا کے۔ فرمایا جنت بھی تابع ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور نعمت کا لفظی معنی ہوتا ہے خوش ہونا۔ نعمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوش ہونا۔ نعمت کہتے ہی خوشی کو ہے۔ اللہ جب خوش ہوگا پھر جنت بھی دے گا، اللہ خوش ہوگا پھر انعامات بھی دے گا، اللہ خوش ہوگا پھر دراجات بھی دے گا، اللہ خوش ہوگا پھر اس کو عظمتیں بھی عطا کرے گا، اللہ خوش ہوگا دنیا میں سکون بھی دے گا، اللہ خوش ہوگا راحت بھی عطا کرے گا، حوریں بھی دے گا، غلمان بھی دے گا، جنت میں نہریں بھی دے گا۔ لیکن کب؟ جب وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ جب راضی ہی نہ ہوا جنت لے لو گے؟ بولو بلند آواز سے، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ ایسے مل جاتی ہے؟
अगर अल्लाह राजी न हो तो फिर अल्लाह से इनाम की तवक्को रखी जा सकती है? अल्लाह राजी न हो, अल्लाह से किसी नेमत की, किसी किस्म की खैर की उम्मीद रखी जा सकती है? अल्लाह से कुछ नहीं तुम ले सकते जब तक अल्लाह राजी ना हो। हाँ, जो कुछ वो दे रहा है तुझे बगैर रजा के भी, याद रखना, एक एक दाने का हिसाब लेगा। अगर उसको राजी कर लोगे फिर वो कयामत के दिन बगैर हिसाब के भी जन्नत में भेज देगा। भेजता है कि नहीं भेजता? भेजेगा बहुत सौ को। और जिसके साथ जितना राजी, तवज्जो, जिसके साथ जितना राजी उसको उतने बड़ा इनाम दे देता है। अब अल्लाह ने 4 तबके बयान किए हैं, वरना इनाम के लिए तो सिर्फ अंबिया का नाम ही काफी था। अल्लाह कह देते सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हाँ ये कह देते कि सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन पे तूने इनाम किया। वे इनाम वाले कौन से हैं? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, लेकिन इसी पे बस नहीं की, फरमाया वस सिद्दीकीना, फिर फरमाया वस शुहदा, फिर फरमाया वस सालिहीन। अल्लाह एक ही तबका काफी था, फरमाया मैंने 4 दर्जे रख दिए हैं कि एक नेमत वालों का तबका वो है कि जिनसे ज्यादा इनाम अल्लाह ने कायनात में किसी पे किया ही नहीं है, वो है अंबिया का तबका। दूसरा तबका सिद्दीकीन का, जिनका दर्जा अंबिया के बाद है। तीसरा तबका शुहदा का, जिनका दर्जा सिद्दीकीन के बाद है। चौथा तबका सालिहीन का, जिनका दर्जा शुहदा के बाद है। फरमाया इन चारों को मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है कि ये वो तबके हैं जिनसे अल्लाह राजी है, दर्जा बदर्जा। सालिहीन से भी राजी, लेकिन शुहदा से उनसे भी ज्यादा राजी। हाँ, सिद्दीकीन से उनसे भी ज्यादा राजी, अंबिया से सबसे ज्यादा राजी। ये चारों तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब तुम फैसला करो चलना किसके रास्ते पे है। काम तो सालिहीन के रास्ते पे चल के भी हो ही जाएगा, गुजारा चल जाएगा, गुजारा तो हो जाएगा, थोड़े में भी गुजारा हो जाता है। फरमाया अगर गुजारा करना चाहते हो तो नेक बन जाओ, गुजारा करना चाहते हो तो नेक बन जाओ, सालिहीन के रास्ते पे चलो, गुजारा हो जाएगा, जन्नत में जाने के काबिल हो जाओगे। फरमाया अगर गुजारे के साथ साथ अल्लाह का प्यार भी लेना चाहते हो तो शुहदा, फिर जान तक लुटाने का फैसला कर लो, फिर इस्लाम के लिए जान तक की कुर्बानी देने का अपने अंदर जज्बा पैदा करो, शुहदा की साथ में शुमार हो जाओ, फिर अल्लाह के महबूब भी बन जाओगे, फिर इनसे भी ज्यादा बड़ा दर्जा मिल जाएगा। अच्छा, अल्लाह अगर इससे भी बड़ा कोई दर्जा हासिल करना हो तो फिर जवाब मिलेगा इससे बड़े दर्जे के लिए फिर सिद्दीकीन है। कौन है? सिद्दीकीन। या अल्लाह उनसे भी बड़ा दर्जा, पर मैं वो नबूवत का है, वो किसी और को, वो अंबिया के लिए मैंने खास चुना हुआ है, वो चुन के मैंने देता हूं, देना था जब तक देता रहा। खातमुल अंबिया के बाद अब तसव्वुर भी निकाल दो कि किसी और को नबूवत मिलेगी, ज़हन से भी निकाल दो। वो दर्जा इतना आला था कि अब कायनात में ऐसे लोग नजर ही नहीं आते कि जिनको उस दर्जे पे पहुंचा दिया जाए। और मैं वो लोग ही खत्म हो गए जिनको मैंने चुना था नबूवत देने के लिए, रिसालत अता करने के लिए, पैगंबरी का ताज पहनाने के लिए। वो सारे मैं बुलाता रहा। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, ज़करिया अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, इब्राहिम और इस्माइल को नबूवत दी, हत्ता के खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत देके नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया कि ये जो सबसे बड़ा इनाम है, इसके इनाम याफ्ता अगर देखने हो आदम से लेकर ईसा तक नजर आएंगे, और अगर उनके अंदर आखिरी देखना हो जिसके बाद कोई और इनसे बड़ा इनाम याफ्ता नहीं आ सकता, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात गिरामी है। वो आखिरी हस्ती हैं, उनके बाद इतने बड़े इनाम वाला किसी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तुम्हारे यहाँ क्या होता है? ये नोबल इनाम है, ये जनाब ये फलां इनाम है, ये फलां इनाम है। अल्लाह फरमाते मेरे पास सबसे बड़ा नोबल इनाम जो है वो नबुव्वत का है, वो चुनकर मैं देता हूं, मेहनत से नहीं मिलता। या अल्लाह फिर हमें क्यों बतलाता है वो इनाम याफ्ता है? फरमाया सिरातल लज़ीना, वो तो चले गए, रास्ता तो बाकी है ना। अंबिया तो चले गए, रास्ता बाकी है, रास्ता तो बाकी है, रास्ते पे तो चल सकते हो, रास्ता तुम्हारे सामने है। पर मैंने तुझे ये नहीं कहा कि तुम नबी बन जाओ, नबी बनने की दुआ करो, या अल्लाह हमें नबी बना दे, या अल्लाह हमें सिद्दीक बना दे, या अल्लाह हमें शहीद बना दे, या अल्लाह हमें सालिहीन बना दे। पर मैं नहीं, सिरातल लज़ीना। क्या कहा? सिरातल लज़ीना। पर मैं तुम्हारे बस में साले बनना नहीं है, तुम नेक नहीं बन सकते। तुम जो चाहो कि हम धक्के से नेक बन जाएं, तुम्हारे बस की बात। तुम कहो शहीद हो जाएं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम 10 साल भी जाकर महाज पे भी रहो, हक़ व सदाकत के मैदानों में लड़ते रहो, कुफर के साथ मुकाबले में नबर्द आजमाई करते रहो। कई मरतबा यूं भी होता है कि पहले दिन गया तभी जाके शहादत की मौत नसीब आ जाती है, कभी होता है कि कई साल तक हक के रास्ते में लड़ता रहा तब भी शहादत मुकद्दर में नहीं आती, ये तो उसकी देन है। पर मैं तूने सिर्फ रास्ते पे चलना है, शहादत देना मेरा काम है। तेरा काम क्या है? रास्ते पे चलना। तूने सदाकत ये नहीं कहना मुझे सिद्दीक बना दे, पर मैं नहीं, रास्ते पे चलना है।
یہ نہیں کہنا مجھے نبی بنا دے، فرمایا راستے پہ چلنا ہے. جب تو راستے پہ چلے گا پھر انعامات نبوت والے ملیں گے. انعامات نبوت والے، بولو بولو، انعام نبوت والے. اور یہ بڑی تشریح ہے لمبی چوڑی، اس کا تو وقت نہیں ہے، بس اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. کیسے نبوت والے انعام ملیں گے بھائی؟ نبوت سب سے بڑی چیز ہے، اللہ دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر نبی پر نبوت کی وجہ سے کہ یہ میرا نبی ہے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس نعمتوں کی بارش میں سے، اس نعمتوں کی برکتوں میں سے بہت سارا حصہ ان کو ملتا ہے جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، جو نبی کے. ہاں یہ ذہن میں رکھنا، نعمتوں کا درجہ تو چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے کہ نبی کو نعمت دی تھوک کے حساب سے بہت زیادہ، اور امتیوں کو نعمت دی جھلک، صرف چکھانے کے لیے، صرف گزارے کے لائق. نبی کے لیے نعمت بہت اعلیٰ درجے کی، باقیوں کے لیے اس سے کم درجے کی، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن نوعیت ایک ہوتی ہے، جنس ایک ہوتی ہے، ظاہری شکل و صورت نعمت کی ایک ہوتی ہے. اور قرآن میں سینکڑوں دلیلیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میں تیرے لیے فرشتے بھیج رہا ہوں تیری مدد کے لیے. اور دوسری جگہ آپ دیکھ لیں مومنین کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ وہ نبی تھا، اس کے لیے بھی فرشتے، یہ مومنین ہیں، یہ صحابہ، ان کے لیے بھی فرشتے. فرمایا پیروکاری کی برکت ہے، یہ خود نبی نہیں لیکن چلتے نبی کے راستے پہ ہیں. انعمت علیہم، یہ ان راستوں پہ چل رہے ہیں جن راستوں پہ چل کے انعام ملتا ہے. ان راستوں پہ نبی چلے، نبی پہ انعام آیا. ان راستے پہ نبی کے پیروکار چلے، ان پہ انعام آیا. اللہ نبی کا راستہ کوئی اور ہوتا ہوگا، شہید کا راستہ کوئی اور ہوتا ہوگا، ہاں صالحین کا راستہ کوئی اور ہوتا ہوگا، صدیقین کا راستہ کوئی اور ہوتا ہوگا. فرمایا نہیں نہیں، یہ خیال دل میں نہ لانا، بلکہ خیال رکھنا اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو تم مانگ رہے ہو یہی وہ راستہ ہے. اسی پہ چل کے نبی بنتے ہیں، اسی پہ چل کے صدیق بنتے ہیں، اسی پہ چل کے شہید بنتے ہیں، اسی کے چل کے صالح اور نیک بنتے ہیں. راستہ ایک ہی ہے، راستہ جدا نہیں ہے. راستہ آدم کا بھی وہی، راستہ نوح کا بھی وہی، راستہ ادریس کا بھی وہی، راستہ شیش کا بھی وہی، راستہ موسیٰ کا بھی وہی، راستہ عیسیٰ کا بھی وہی، راستہ سیدنا محمد رسول اللہ کا بھی وہی. راستہ نہیں بدلا، راستہ وہی ہے. اسی راستے پہ صدیقین چلے، اسی راستے پہ صحابہ چلے، اسی راستے پہ اولیاء چلے، اسی راستے پہ اتقیاء چلے، اسی راستے پہ زاہد چلے، اسی راستے پہ عابد چلے، اسی راستے پہ اللہ والے چلے، اسی راستے پہ متقین چلے، اسی راستے پہ زاہد چلے، اسی راستے پہ راتوں کو جاگنے والے چلے، اسی راستے پہ شب انتظار چلے، اسی راستے پہ نمازی چلے، اسی راستے پہ حاجی چلے، اسی راستے پہ روزہ دار چلے، اسی راستے پہ نبی کا پیروکار چلے، اسی راستے پہ امتی چلے، اسی راستے پہ مومن چلے، اسی راستے پہ مسلمان چلے، اسی راستے پہ شہید چلے، اسی کے اوپر نیک چلے. چلیں گے سارے اسی راستے پہ جسے کیا کہتے ہیں؟ صراط، بلند آواز سے بولو، صراط مستقیم. اس راستے پہ چلو گے تب کیا ملے گا؟ نبی والے انعام. نبوت نہیں ملے گی، نبی والے انعام. نبوت نہیں ملے گی، ہاں صالحین والے انعام، صدیقین والے انعام، ہاں شہداء والے انعام. کب؟ صراط الذین، جب تم ان کے راستے پہ چلو گے، جب تم ان کے راستے پہ چلو گے. اب تھوڑا سا غور کرو کہ یہ راستہ کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے. زبانی تو ہمیں صرف نظر آتا ہے نا کہ راستہ ہے، بس چل پڑیں گے کوئی بات نہیں. اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو. علامہ اقبال نے اسی کو تو کہا تھا نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے بڑی آسانی سے کام چل جاتا ہے، زبان سے مسلمان کہنے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا. مسلمانیت بڑی مشکل سی چیز ہے. ہاں آج تیرے میرے جیسے مسلمانوں سے کافر نہیں ڈرتے، اصلی مسلمانوں سے ڈرتے ہیں جو ہوں مسلمان. ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں. ہمیں کوئی پوچھے کیوں مسلمان ہو، ہمیں تو کلمہ نہیں آئے گا سیدھا. ابھی کیسے ہو گئے مسلمان؟ جی ہمارا ابا بھی مسلمان تھا، ہمارا دادا بھی مسلمان تھا، پردادا بھی مسلمان تھا. بس اسی لیے نا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بائی چانس مسلمان بن گئے ہیں. شاید ہم سے پوچھا جاتا تو ہم کچھ اور ہی کہتے، کیونکہ ہماری کرتوتیں تو ایسی ہیں کافروں والی، طور طریقے کافروں والے، انداز جینے کے کافروں والے. اگر ہم سے کوئی کہتا بھائی اسلام، ہمیں کیا پتا ہے کیا ہوتا ہے اسلام؟ ہمیں کو پوچھتا صراط مستقیم، ہمیں کیا پتا ہے؟ ہم تو نام کے مسلمان بنے ہیں جدی پوچھتی کہ اللہ کا کرم ہے کہ پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، اس لیے کہلواتے ہیں مسلمان. کیا کہلواتے ہیں؟ کوئی پوچھے کیا ہو جی؟ مسلمان. بھی کیوں؟ قرآن پڑھا ہے؟ جی نہیں. نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. رسول اللہ کی سنت پہ چلتے ہو؟ جی نہیں. اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. اللہ کی تعریف جانتے ہو؟ جی نہیں. اللہ کو پہچانتے ہو؟ جی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہے؟ جی نہیں. حضور علیہ السلام کے احکامات تعلیمات کا پتہ ہے؟ جی نہیں. اچھا دین کے بنیادی اراکین کا پتہ ہے؟ نہیں. کلمہ سیدھا آتا ہے؟ نہیں. 6 کلمے آتے ہیں؟ نہیں. مسلمان کس چیز کے پیدا مسلمانوں کے گھر میں، پیدا مسلمانوں کے.
सच बतलाओ। जिसको कुछ भी ना पता हो मुसलमानों वाली बातों का, मुसलमान कहलाने के काबिल है तो धक्के से कहलवाता रहे तो बात और है, लेकिन मुसलमानी वाली बात कोई नहीं है। बिल्कुल एक आदमी के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, किसी किस्म की कोई दस्तावेज भी नहीं है, वो कहलवाता रहे मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन कोई मानेगा? ये तेरे पास है शनाख्ती कार्ड जी? नहीं। तेरे पास कोई और किसी किस्म की दस्तावेज जिससे पता चले कि इनको पैदाइश की पर्ची जो पाकिस्तान के काउंसिल से बनी हो, जिला काउंसिल से, कोई ऐसी ला दिखा, वो भी नहीं है। जब दस्तावेज ही कोई नहीं तो उसके बाद कहलवाता रहे तो लेकिन कागजों में नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं कि ये वाकई पाकिस्तानी है। इसी तरह अगर हम जुबानी कहलवाते रहे मुसलमान है जी, हम मुसलमान हैं, लेकिन काम मुसलमानों वाला कोई ना हो तो ना यहाँ मुसलमान मनवाया जा सकता है ना वहां मुसलमान मनवाया जा सकता है। मुसलमान बनेंगे तब ही जब काम मुसलमानों वाला होंगे। और काम मुसलमानों वाला क्या है? सिरात अल्लज़ीना, के रास्ते का इंतखाब करो, मैंने तुम पे छोड़ दिया है, ख्याल रखना। सिरात, कौन सा रास्ता चाहिए? सिरात मुस्तकीम। सिरात बुलंद आवाज से कह दो, अल्लाह हम सबको दे दे सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। अब इसके कई मानी हैं, सादा सा माना तो वही है जो आप सुनते रहते हैं कि वो रास्ता। सिरात का माना होता है रास्ता, सिरात का माना रास्ता, सिरात का माना रास्ता, मुस्तकीम का माना सीधा। मुस्तकीम का एक माना तो है सीधा, जो हम सुनते रहते हैं, जो सीधा जन्नत में ले जाए, जो सीधा। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा एक सहाबी के साथ बैठे हुए मुकालमा कर रहे थे, पूछ लिया भाई ये जो जन्नत का रास्ता है इस्लाम वाला, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, ये कैसा रास्ता है? उन्होंने बड़ी अजीब तशरीह की मिसाल देकर फरमाया एक ऐसा रास्ता जो झाड़ियों से अटा हुआ हो, झाड़ियां भी कांटों वाली हों, आदमी उसके दरमियान से कांटों से अपने दामन को बचाता 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 उस रास्ते से गुजर कर मंजिल पे पहुंच जाए, उसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिरात मुस्तकीम। ये नहीं कि सिरात मुस्तकीम पे तेरे ऊपर हमला नहीं होगा शैतान का, जब तू सिरात मुस्तकीम पे चलेगा तभी तो शैतान हमला करेगा। तू जो गलत रास्ते पे चल रहा हो, तू जो पहले ही शैतान के रास्ते पे गामजन हो, तो शैतान के क्या सर में दर्द हो रही है कि वो तेरे ऊपर हमला करे? शैतान को क्या तकलीफ है कि वो तुझे उल्टे रास्ते पे लगाए? तू तो पहले ही उल्टे रास्ते पे है। हाँ, वो तेरे ऊपर हमला तब करेगा जब वो देखेगा ये जन्नत की तरफ जा रहा है। उसका मोमिन का जन्नत की तरफ जाना बर्दाश्त उसको होता ही नहीं है। उसने जो देखा अच्छा ये नबी के रास्ते पे चल रहा है, वो तब हमला करेगा। उसने जो देखा ये कुरान की बात मान रहा है, वो तब हमला करेगा। उसने जो देखा ये जन्नत की तरफ जा रहा है, वो तब तुझे रोकने की कोशिश करेगा। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो तब रोकेगा जब तुझे देखेगा कि ये अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है, ये अल्लाह की बात मान रहा है। और जब तू हो गई नहीं सीधे रास्ते पे, फिर शैतान को क्या जरूरत है तुझे रोके? क्या जरूरत है तुझे नई पटियां पढ़ाए? तू तो पहले ही उसकी सारी मान चुका है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने बतला दिया कि शैतान के हमले भी होंगे, नफ्स के वार भी होंगे, परेशानियां भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। सिर्फ शैतान ही को ना तलाश करते रहना कि शैतान पता नहीं कब नजर आएगा। शैतान तो जी नजर नहीं आता, उसने हम पे क्या हमला करना है। ये शैतान के चेले सारे तुझे दीन से रोकने के लिए बैठे हैं, बड़े रोकेंगे तुझे, लेकिन तेरे लिए कामयाबी तब होगी जब तू सारे कांटों से बचता हुआ, सारे कांटों से बचता हुआ अपने दामन को हर किस्म की आलाइश से, शिरक से, बिदअत से, हर किस्म के गुनाह से, ऐब से, कमी से, कोताही से, दीन से, बगावत से बचाता हुआ हक के रास्ते पे चलता चला जाएगा। बिलाखिर ये सिरात मुस्तकीम तुझे जन्नत में पहुंचा के छोड़ेगा। इसे कहते हैं सिरात मुस्तकीम। और रब्बुल आलमीन ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कुरान मजीद ने, फरमाया यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिज़वानहु सुबुलुस सलाम। फरमाया ये जो हिदायत का रास्ता मिलता है ये वैसे नहीं मिल जाता। यहदी बिहिल्लाह, यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिज़वानहु, ये उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह की रजा के लिए उसके अहकामात की पैरवी करते हैं। अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। वरिज़वानहु सुबुलुस सलाम, उसके रास्ते के ऊपर चलते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, उसके अहकामात को मानते हैं। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, फरमाया फिर उनको अल्लाह अंधेरों से निकाल लेते हैं, रोशनी में डाल देते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ने जुलुमात बोला है, अंधेरे, क्या कहा? अंधेरे। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, कई अंधेरे, और फरमाया इलन नूर, अंधेरे कई, रोशनी बोलो एक, इलन नूर, फरमाया रोशनी की तरफ। ये नहीं कहा इलल अनवार, अंधेरों से निकाल के अनवारात की तरफ ले आता हूं, फरमाया नहीं, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, निकालता हूं अंधेरों से और लेकर के जाता हूं कई रोशनियों की तरफ। नहीं, रोशनी एक है, रोशनी
बोलो बोलो, रोशनी एक है, रोशन ख्याली एक ही है बस। फरमाया सारी तारीकियां हैं, रोशनी एक है। फरमाया सब तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आता हूं। कौन? बोलो। और कोई कहे मैं लेकर आता हूं, फरमाया तेरे बस की बात नहीं। रोशनी में कौन लाता है? अंधेरों से कौन निकालता है? अल्लाह ने कई सारे अंधेरे जो कहा तो क्या मतलब? फरमाया ये गुमराह करने वाले फिरके कई होंगे, तुझे रास्ते से रोकने वाले कई होंगे, तेरा रास्ता काटने वाले कई होंगे, हक और सदाकत से तुझे गुमराह करने वाले कई होंगे, लेकिन तुझे जन्नत दिखाने वाला रास्ता एक ही होगा। हाँ, अंधेरे बड़े होंगे, शैतान के चेले बड़े होंगे, लेकिन कोई कोई होगा जो तुझे हक और सदाकत की राह दिखाएगा, जो तुझे रोशनी की तरफ लाएगा। फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, मैं तुझे रोशनियों में ला रहा हूं। कहां से? अंधेरों से निकाल कर। कितने अंधेरे हैं, लेकिन अल्लाह का कितना करम है, हमें अल्लाह ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई है। कितना रब का करम है, तौहीद की दौलत नसीब फरमाई है। मेरे दोस्तों, इसके ऊपर खालिक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उस जात ने सबसे पहले हमें मोमिन जुबानी बना तो दिया है। अब काम अगला हमारा है कि मोमिन बनने के बाद अब सिरात मुस्तकीम पे चलना है। सिरात मुस्तकीम पे, सिरात मुस्तकीम, सिरात है रास्ता, सिरात क्या है? रास्ता। और रास्ता एक होता है, ये सड़क बनी हुई है, ये गली बनी हुई है, ये मोहल्ले का सोलंग लगा हुआ है, ये भी रास्ता है ना। एक बड़ी शाहराह होती है, हाईवे होती है, मोटरवे होती है। रास्ते की भी कई किस्में हैं। फरमाया कई सारे रास्तों में से जो जन्नत की तरफ जाता है वो रास्ता है फत्तबिऊनी, मेरे नबी का रास्ता। किसका रास्ता? किसका रास्ता? नबी का। फरमाया हाज़ा सिराती, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, कुरान मजीद की आयत भी है। फरमाया हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ख्याल रखना इधर उधर ना जाना कि पता नहीं सिरात मुस्तकीम किसके पास होगा, फलां जमात वालों के पास होगा, फलां फिरके के पास होगा, फलां ग्रोह के पास होगा, फलां मसलक के पास होगा। फरमाया नहीं, हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये जो मेरा रास्ता है ना यही सीधा है। ये जो मेरा रास्ता है यही सीधा है। जो कुछ मुझे करते देखो यही जन्नत में ले जाने के काबिल है, वरना ख्याल रखना किसी और की मान के जन्नत में नहीं जा सकते। मेरी मानोगे तो जन्नत में जाओगे, मेरे रास्ते पे चलोगे तो जन्नत में जाओगे। हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ततफक्करून। ख्याल रखना, अगर मेरे रास्ते को छोड़कर किसी और के रास्ते पे गए आपस के अंदर फूट पड़ जाएगी। अगर मेरा रास्ता छोड़कर किसी और जगह पे जाने की कोशिश की, कुफर तुझे बगैर इत्तेफाक के अलग-अलग करके मारेगा। इत्तेफाक तब रहेगा जब मेरे रास्ते पे चलोगे। आज कहते हैं जी इख्तिलाफ खत्म होना चाहिए, इत्तिहाद होना चाहिए। आज जी जनाब ये आपस के अंदर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा जब हम सारे नबी की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपने सामने ले आएंगे, हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत को अपने लिए मशाल राह और अपनी कामयाबी की जमानत समझेंगे। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया सिराती मुस्तकीमन, यही तो मेरा रास्ता है जो रोज तुम मांगते हो। सिरात मुस्तकीम, कौन सा रास्ता? फरमाया सिराती मुस्तकीमन, मेरा रास्ता सीधा रास्ता है। इसके अंदर तुझे हिदायत भी मिलेगी, जन्नत की जमानत भी मिलेगी, और अगर कोई कमी बेशी रह गई तो कयामत के दिन आका की शिफात भी मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इस्तकामत ये भी मुस्तकीम का माना है। मुस्तकीम का हम माना ये तो समझते हैं ना सीधा, मुस्तकीम का माना सीधा, कि जनाब सीधा रास्ता हो। फरमाया सिर्फ सीधा नहीं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, ये इस्तकामत क्या है? ये भी मुस्तकीम ही के जरिए से बना है। इस्तकामत वाला रास्ता, वो रास्ता के जिसके ऊपर आदमी पक्का रहे तो तब जन्नत जाता है, जिसके ऊपर पक्का रहे तो तब जन्नत जाता है। कि हिंदू ने सवाल किया ना, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी सारे कहते रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह से, एक हिंदू पंडित ने सवाल किया, कहने लगा उस तरह तो कहते हो हम हिदायत पे हैं, मुसलमानों को अल्लाह ने दीन हिदायत अता किया है, जन्नत वाला दीन अता किया है, कामयाबी वाला दीन अता किया है, और उधर देखो रोजाना कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला। इसका मतलब है कि सीधा रास्ता अभी तक नहीं मिला जो अभी तक मांग रहे हो। अभी तक तुम सीधा रास्ता मांग रहे हो तो हमें कहते हो सीधे रास्ता हमारे पास है, तुम्हारे अपने पास तो है नहीं, रोजाना मांगते किस चीज को हो? अगर तुम्हारे पास है तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? हजरत नानोतवी मुस्कुरा के जवाब देने लगे, फरमाया हम ये नहीं मांगते कि अल्लाह हमारे पास सीधा रास्ता नहीं है, हमें सीधा रास्ता दे दे। रास्ता तो हमारे पास है, रास्ता तो नबियों वाला, सिद्दीकीन वाला, शुहदा वाला, सालिहीन वाला, क्यों भाई नहीं है?
بتلایا نہیں نبی کس راستے پہ چلتے تھے، بتلایا نہیں نبی کی تعلیمات کیا تھی، بتلایا نہیں انبیاء کی تعلیمات کیا تھی، بتلایا نہیں صدیقین کا راستہ کیا تھا، بتلایا نہیں شہداء کا انداز کیا تھا، بلکہ بتلایا کہ تمہیں تو دکھلا چکے ہیں کہ شہداء کا انداز کیا ہوتا ہے، صالحین ان کا انداز کیا ہوتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فرمایا یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہیں، طریقہ ہمارے پاس ہے، راستہ ہے، پھر مانگتے کیا ہو؟ فرمایا مستقیم، ہم تو استقامت مانگتے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ چل تو رہی ہیں جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، مزہ تب ہے کہ چلتا رکھ، کیا کر؟ چلتا رکھ۔ ایک آدمی یہاں سے جائے، میں کراچی جا رہا ہوں، توجہ بھائی، میں کہاں جا رہا ہوں؟ کراچی جا رہا ہوں، بیٹھا بھی کراچی کی گاڑی میں ہے، کراچی والی ٹرین میں ہے، جانا بھی کراچی ہے۔ اب کراچی جانے سے تھوڑا سا پہلے بالکل حیدرآباد کے قریب پہنچ کے گاڑی سے اتر گیا، گاڑی سے پہنچ گیا کراچی، بولو چلا تو اسی راستے پہ تھا، جس نے بھیجا ہے وہ بھی کہے گا کراچی والی گاڑی پہ بٹھایا تھا جی، ٹکٹ تو کراچی کی تھی، گاڑی بھی کراچی کی تھی، بھیجا تو کراچی ہے، بتلا کے تو یہی گیا کہ کراچی جا رہا ہوں۔ لیکن اب کیا ہوا؟ راستے میں اتر گیا گاڑی سے، تھوڑا سا پیچھے تھا منزل آنے سے، گاڑی سے اترا، پہنچ گیا؟ بولو اب جب تک گاڑی میں دوبارہ نہیں بیٹھے گا پہنچے گا نہیں، اسی راستے پہ چلے گا نہیں تو پہنچے گا نہیں۔ تھوڑا سا پیچھے تھا جی، حیدرآباد تک تو میں نے جاتے دیکھا ہے جی، یہاں سے بھی گزرا، ملتان سے بھی گزرا، خانے وال سے بھی گزرا، راستہ دکھانے والے نے دکھا دیا، انگلی پکڑ کے راہ پہ چڑھا دیا، اب تو چڑھ گیا راستے پہ، چلتے 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 موت سے چند گھنٹے پہلے بھی گمراہ ہو گیا تو جنت نہیں ملے گی۔ ہاں یہ تو راستہ وہ ہے کہ توڑ تک چلتا رہے گا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اسی راستے پہ گامزن رہے گا، تب جنت میں پہنچ سکے گا۔ اگر تھوڑا سا وقت پہلے گاڑی اسٹیشن پہ پہنچنے سے پہلے اتر گیا تو خیال رکھنا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں تبھی پہنچے گا جب جنت تک پہنچنے کے لیے آخر دم تک اسی راستے پہ گامزن رہے گا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا ہم تو یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اس راستے کے اوپر پکا رکھ، ہم گامزن رہیں، جیسے کیسے کر کے تیرے اس راستے کے اوپر چلتے رہیں، جتنی دیر بھی زندگی ہے ہمیں اسی راستے پہ چلائے رکھنا۔ اور یہ راستہ وہ ہے، اس راستے پہ اللہ پھر نوازتے ہیں، نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں، اپنی رضا بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو لوگ تو چلتے ہیں اس راستے پر، کون سا راستہ؟ جو نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا، جو ان راستے پہ چلتے ہیں، فرمایا انعمت علیہم، ان سے میں خوش ہو جاتا ہوں، ان سے میں بولو ان سے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ انعمت علیہم کا معنی یہ بنتا ہے ان سے میں خوش ہو جاتا ہوں۔ جب خوش ہوگا تو پھر کوئی نعمت رہ نہیں جائے گی، جب بادشاہ خوش ہو جائے تو پھر بہت کچھ دیتا ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے جس سے جتنا خوش ہو اتنا نواز دیتا ہے۔ اگر کسی سے تھوڑا سا خوش ہو اس کو اپنی ٹکٹ دے دیتا ہے، صرف پارٹی کی ٹکٹ دے دیتا ہے کہ میری ٹکٹ پہ الیکشن لڑو، ہماری سپورٹ تجھے حاصل ہوگی، ہو سکتا ہے جیتتی جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی آ جائیں گے الیکشن، ساری سمجھ آ جائیں گی۔ جس سے پیار ہو، جس سے تعلق ہو تو ٹکٹ دے دیتا ہے کہ یہ ٹکٹ میری پارٹی کی لے لو، اس کے ساتھ کام چلاؤ، میرا نام استعمال کرو، میری پارٹی استعمال کرو، میری پارٹی جماعت کا نام استعمال کرو، اس کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری پیچھے سے تمہارے اوپر ہاتھ ہوگا، اس کی وجہ سے لوگ تمہیں ووٹیں بھی دیں گے، وہ کسر رہ گئی تو جتوا ہی لیں گے پھر، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر جس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ پیار ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بنیا بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ پیار ہو، کسی کو MNA، چلو جی یہ تو ہمارے پاس کی بات ہے نا، لیکن جب کبھی نہ بنتی ہے اس میں تجھ سے پوچھتا ہے کوئی؟ بولو کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں تو کوئی نہیں پوچھنا آتا بھی آپ کے فلاں MNA کو وزیر بنا دیں، آپ کے فلاں MP کو وزیر بنا دیں، نہیں، پھر وہ کہتا ہے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جس کے ساتھ مجھے پیار ہوگا، تعلق ہوگا، جس کے اوپر میں مہربان ہوں گا، خوش ہوں گا، راضی ہوں گا، کسی کو چاہوں تو وزیر بنا دوں، کسی کو چاہوں تو مشیر بنا دوں، کسی کو چاہوں تو اس سے بھی اعلیٰ عہدہ دے کے وزیر اعلیٰ بنا دوں، کسی کو چاہوں تو پورے صوبے کا گورنر بنا دوں، کسی کو چاہوں تو کور کمانڈر بنا دوں، کسی کو چاہوں تو اس سے بھی اعلیٰ رینک عطا کر کے جسٹس بنا دوں، کسی کو چاہوں تو جناب اس کو وزیر اعظم بنا دوں، اور اگر کوئی سیٹ خالی نہ ہو تو مشیر بنا دوں۔ کوئی نہ کوئی صاحب تو نکالنا ہے نا۔ جس کے ساتھ خوش ہے
اس کو کچھ نہ کچھ بڑے سے بڑا عہدہ دے رہا ہے، اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوگا اس کو سب سے بڑا عہدہ دے گا۔ میں نے کہا اللہ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی تقسیم ہے، کسی کو چھوٹا عہدہ، کسی کو بڑا عہدہ، کسی کو چھوٹی پوسٹ، کسی کو بڑی پوسٹ، کسی کو چھوٹا انعام، کسی کو بڑا انعام، کسی کو چھوٹی کرسی، کسی کو بڑی کرسی، اور تو بہت بڑی کرسی والا ہے۔ تو بتلا جب تو کسی سے راضی ہو جائے پھر کیا دیتا ہے؟ اور میں جس سے میں راضی ہوں کسی کو صالح بنا دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو میں پھر عالم بنا دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اسے دین کی سمجھ بھی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اسے قرآن کا علم بھی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اسے دین کی خدمت بھی عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو دین کے راستے میں قربانی کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو شہادت کی موت بھی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کی زندگی بھی شہادت، زندگی شہادت والی، موت بھی شہادت والی عطا کر دیتا ہوں، جس سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو میں اولیاء میں سے شمار کر دیتا ہوں، اور کسی سے اور زیادہ راضی ہو جاؤں اس کو اتقیاء میں سے بنا دیتا ہوں، اور بہت زیادہ راضی ہو جاؤں تو صحابہ میں سے بنا دیتا ہوں، اور بہت زیادہ راضی ہو کر سب سے بڑا عہدہ دے دوں تو انبیاء میں سے بنا دیتا ہوں۔ راضی ہونے کی بات ہے نا، جس سے جتنا پیار ہوگا اتنا بڑا عہدہ دے دیتا ہوں۔ اور میں تمہاری اپنی تقسیم ہے، میری اپنی تقسیم ہے، اور خیال رکھنا ان کی تقسیم یہی رہ جائے گی، وہاں کام نہیں آئے گی، اور رب کی تقسیم یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی۔ جس کو رب نے نبوت کا عہدہ دے دیا ہے وہ یہاں بھی نبی ہے، وہاں بھی نبی ہوگا۔ جس کو رب نے شہید بنایا ہے یہاں بھی شہید والا تمغہ لگا ہوا ہے، وہاں بھی شہادت والے انعام پائے گا، یہاں بھی میوے کھا رہا ہے وہاں بھی میوے کھائے گا۔ مجھے چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا قاری منصور صاحب بہت عظیم آدمی ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ بڑی عجیب بات لکھی، فرمانے لگے ہم گئے ایک شہید کے گھر میں، ان کے وارثین کے پاس، ان کو پتا چلا کہ یہ اللہ والے بیچارے دین کے لیے مر مٹنے والے لوگ ہیں، انہوں نے فوراً اس کے گھر والوں نے جو گھر میں تھا کھانے پینے کا سامان لا کر ہمیں دیا، بڑا اچھا کھلایا پلایا، لیکن گھریلو حالت بڑی غریبانہ سی تھی۔ تو میں نے کہا حضرت آپ تو بڑے غریب سے لوگ ہیں، اس نے کہا بس تھے غریب۔ کیا کہا؟ تھے غریب، جب سے ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے تب سے غربت کبھی نہیں دیکھی، تب سے غربت کبھی نہیں دیکھی۔ کہتے تھے غریب، پہلے بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کی، بڑے معاملات مشکل رہے، لیکن جب سے بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے خود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں، ایک رات بھی بھوکے نہیں سوئے، اور وہ نعمتیں جن کا کبھی خیال یا تصور بھی نہیں ہوتا تھا وہ بھی کھانے کو ملتی ہیں اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ میں نے قاری صاحب فرماتے ہیں میرے ذہن میں عجیب سا خیال آیا کہ میں نے لگا اللہ تیری بھی عجیب حکمتیں ہیں، آج تک تو یہی سنا تھا کہ تیری طرف سے شہیدوں کو رزق ملتا ہے، لیکن یہ تو آج پتہ چلا ہے شہیدوں کو تو ملتا ہی ہے، شہیدوں کی برکت سے پیچھے والوں کو بھی ملتا ہے، شہیدوں کو تو ملتا ہی رہتا ہے، ان کو تو ملنا ہی ہے۔ فرمایا اللہ شہیدوں کو بھی اپنے رب کے پاس وہ شہید جو ہو جاتے ہیں وہ رزق استعمال کرتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، لیکن فرمایا یہ دیکھو شہادت کی برکت کتنی ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کی برکت کتنی ہے کہ وہ تو موج اڑا ہی رہا ہوگا، اس کی برکت سے پیچھے والے، ان کے نام لیوا، ان کے وارث، ان کے راستے پہ چلنے والے، اللہ ان کو بھی بھوکے نہیں مارتا، ان کو بھی لوارث نہیں رکھتا، ان کے لیے بھی جنت کی نعمتیں رکھتا ہے، ان کے لیے بھی جنت کے انعامات کھول دیتا ہے، ان کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ پر میں تجھے بتلانا چاہتا ہوں کہ تم پیچھے والوں کے لیے اتنے میوے ہیں تو وہ جو جا چکا ہے اس کے لیے کتنے انعامات ہوں گے۔ تو میرے دوستو اس لیے اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے کے 4 ذریعے اللہ نے بتلائے۔ صراط الذین، کہ یہ جو راستہ ہے انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو تیری رضا مل چکی ہے، جن سے تو راضی ہو چکا ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جن لوگوں کے ساتھ میں نے رضا کا اعلان کر دیا ہے وہ لوگ ہیں انبیاء۔ کون ہیں؟ کیوں بھائی نبی کے ساتھ اللہ کے راضی ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ بولو بلند آواز سے، ناممکن سی بات ہے۔ اللہ نبی سے راضی نہیں ہوگا تو کس سے؟ اللہ نبی کے ساتھ ہوتے ہی راضی ہے، اور فرمایا اس کے لیے تو رضا کا اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نبی کے ساتھ رضا کا اعلان بھی نہیں کرنا پڑتا کہ میں اس کے ساتھ راضی ہوں، فرمایا ہمارے تعلقات سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ اب نبی کو جو معراج پہ بلایا جا رہا ہے ابھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ راضی ہے، نبی کو انبیاء کی امامت کے مصلی پہ جو کھڑا کیا ابھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ راضی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت پڑی اللہ نے مال اور خزانوں کے ڈھیر عطا کر دیے، کیا ابھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ راضی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فاقہ ہے، اللہ نے خود پوچھا میرے محبوب بتلا اگر دنیا کی دولت چاہیے تو احد پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دوں، ابھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ راضی ہے؟ اتنے پیار کا اظہار ہو رہا ہے ابھی پتہ نہیں چلا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی سے رضا کا اظہار ہی ایسا ہوتا ہے اعلان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اعلان کی ضرورت ہی
نہیں پڑتی، معلوم محسوس ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک استاد کو شاگرد سے بہت زیادہ پیار ہو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بتلاتا پھرے مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہے، تعلق اس کے ساتھ پیار اور محبت کا انداز اور اظہار ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ استاد کو خصوصی تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت کا انبیاء کے ساتھ خصوصی پیار ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں صحابہ، کون؟ بولو کون؟ صحابہ۔ فرمایا ان کے لیے میں رضا کا اعلان کر دیتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، انعمت علیہم، یہی تو ہے اللہ کی رضا کہ ان کے ساتھ رضا کا اعلان ہو چکا ہے۔ اور باقی جو بعد والے، فرمایا ان کے بارے میں بھی خیال رکھنا، نشانیاں بتلا دی گئی ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ راضی ہو کر اس کے لیے بہتری کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، دین سمجھنے والے، دین سمجھانے والے، ان کو حقیر نہ سمجھنا، ان کو ذلیل نہ سمجھنا، ان کو لاوارث نہ سمجھنا، خیال رکھنا ان کے لیے اللہ کی محبت کا فیصلہ پہلے ہوا ہے، دین کا فیصلہ بعد میں ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کے پیارے اور محبوب لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ راستہ ہے چلنے کا، صراط مستقیم، اور اس راستے پہ چلنے والے اگر چکھ کے راستہ واپس آ جائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اس راستے پہ چلنے والوں کو چاہیے کہ چلیں تو پھر چلتے ہی رہیں، چلیں تو پھر چلتے ہی رہے۔ مستقیم کا معنی ہوتا ہے استقامت کے ساتھ چلنے والا۔ فرمایا صراط مستقیم وہ ہے جس راستے پہ آدمی استقامت کے ساتھ چلے، ڈٹ جائے، اس راستے کا یا تو انتخاب ہی نہ کرے، اگر کر لے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہ جائے۔ جب سیدھا راستہ جب تک نہ ملا ہو تب تک تو بھٹکتا پھرے جہاں مرضی، جی مجھے پتہ نہیں ہے فلاں کا گھر کدھر ہے، اس گلی میں چلے جاؤ، فلاں کا گھر کدھر ہے، اس گلی میں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ جب تک تو راستے کا پتہ نہیں تب تو بھٹکتا ہوا اچھا لگتا ہے، لیکن جب راہ کا پتہ لگ جائے پھر آدمی پوچھے کہاں جا رہے ہو، میں جی فلاں کے گھر، تو ادھر کیا کرنے جا رہے ہو، تو جی اس کا گھر تو ادھر ہے، تو تو ادھر کیا کرنے جا رہا ہے، جی ویسے ہی۔ وہ کہے گا ارے بیوقوف، تو جانا ہے فلاں کے گھر تو یہاں سے گزر کے اس راستے پہ چلنا ہوگا، یہ تو جی مجھے پتہ ہے، تو پتہ ہے تو جاتا کیوں نہیں؟ جب پتہ ہے صراط مستقیم کا کہ نبی کی سنت کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ کے احکامات صراط مستقیم ہے، قرآن کی تعلیمات صراط مستقیم ہے، صحابہ کرام کی زندگی صراط مستقیم ہے، پھر کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب سارا کچھ جانتے ہوئے ہم کسی اور کے پیچھے چلیں گے، ہر کوئی ہمیں بیوقوف اور احمق کہے گا۔ اس لیے عقل مند ہم تبھی ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلیں گے، ان کے احکامات اور تعلیمات کو سینے سے لگا کر اپنا کر جنت میں جانے کی کوشش کریں گے۔ باقی اگر کہو کہ دنیا کا کوئی آدمی تجھے جنت میں لے جائے تو یہ کسی کے پاس کی بات نہیں، ایک ہی چیز ہے جنت میں لے جانے والی، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور دنیا میں تو کئی راستے آدمی نکال ہی لیتے ہیں نا، لیکن جنت چونکہ اللہ کی ہے، تمہاری ہماری نہیں ہے کہ جناب اپنی مرضی سے چلو، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، بغیر ٹکٹ کے بھی داخل ہو ہی جاتے ہو نا کہیں نہ کہیں۔ ہاں، تو یہ راستے تم یہاں تو نکال لیتے ہو، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں راستہ ایک ہی جاتا ہے، نبی کی سنت والا۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے جاؤ گے وہ راستہ جہنم تو جا سکتا ہے، جنت نہیں جا سکتا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سنت والے راستے پہ چلتے ہوئے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں پہنچائے، جنت الفردوس میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا